ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے، جو بندوں کو آزماتا بھی ہے، سنبھالتا بھی ہے اور کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اے سننے وال، آج ہم ایک ایسی داستان کا سفر کرنے جا رہے ہیں جو ایمان کی خوشبو سے مہکتی ہے، جس کے ہر قدم میں صبر کی روشنی ہے، جس کے ہر موڑ پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور جس کے ہر منظر میں انسانیت کے لیے عظیم سبق پوشیدہ ہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی آزمائشوں کی وہ کہانی جو رہتی دنیا تک حج کا حصہ بن گئی۔ یہ محض ایک قصہ نہیں، یہ ایمان کا امتحان، پیار کا سفر، قربانی کا جذبہ اور اللہ پر بھروسے کی نہ ختم ہونے والی بنیاد ہے۔ آؤ دل کو پرسکون کر کے، روح کو روشنی سے بھر کر اس مبارک داستان کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ دعا کی لذت اور انتظار کی آزمائش۔ دنیا کی تاریخ میں چند ہی لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف اللہ کے لیے وقف کر دی۔ ان میں ایک نام ہے ابراہیم خلیل اللہ، یعنی اللہ کا دوست۔ ابراہیم نے جوانی سے بڑھاپے تک ایک ہی دعا مانگی تھی، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ دعا وہ اس وقت بھی مانگتے تھے جب آسمان کے نیچے تنہا تھے، جس وقت لوگوں نے آگ میں پھینک دیا، جس وقت قوم نے ٹھٹھا اڑایا، اور جب وہ اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہو گئے۔ اللہ نے ان کی دعا کو رد نہیں کیا، بس وقت کا امتحان پیدا کیا۔ دعا اگر فوراً قبول ہو جائے تو امتحان کہاں رہے، اور جب دیر ہو جائے تو بندے کے صبر کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ آخر کار اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور بڑھاپے میں عمر کے اس حصے میں جب عام لوگ آرام کی خواہش کرتے ہیں، اللہ نے ابراہیم کو حضرت اسماعیل عطا فرمایا، وہ بیٹا جس کے لیے سالوں سے مانگی گئی دعائیں، آنسو، سجدے، تنہائیاں سب گواہ تھیں۔ ابراہیم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، دل میں شکر تھا، اور رب کے حضور عاجزی تھی۔ مگر سنو، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ضرور ہے، اور ابراہیم کی آزمائش شروع ہونے والی تھی۔ ایک بے آب و گیا وادی کی طرف روانگی۔ کچھ سال گزرے، ایک دن اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، اے ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو ایک ویران جگہ پر چھوڑ آؤ۔ سوچو ابراہیم کے دل پر کیا گزری ہوگی، وہ بیٹا جس کے ہر قدم پر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں، جس کی مسکراہٹ سے روح میں خوشی اترتی ہو، جس کے انتظار میں برسوں کی دعائیں مانگی ہوں، مگر اللہ کا حکم، اس پر تو سوچ بھی نہیں کی جاتی۔ ابراہیم نے سر جھکا لیا، دل مضبوط کیا، اور ہاجرہ کو ساتھ لیا۔ وہ دونوں اسماعیل کو گود میں لیے ایسی وادی کی طرف بڑھے جہاں نہ کوئی سایہ تھا، نہ پانی، نہ کوئی بشر۔ یہ وادی بعد میں مکہ بننے والی تھی، مگر اس وقت یہ موت جیسی خاموشی والی جگہ تھی۔ جب ابراہیم نے وہاں پہنچ کر ایک چھوٹا سا مشکیزہ اور کچھ کھجوریں رکھی اور واپس جانے لگے تو ہاجرہ نے حیران ہو کر کہا، اے ابراہیم ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، اس ویران جگہ پر جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ پانی۔ ابراہیم نے سکوت اختیار کیا، کیونکہ دل بوجھل تھا اور اللہ کا حکم مضبوط تھا۔ ہاجرہ کی آواز بلند ہوئی، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم نے سر جھکا کر اشارہ کیا، ہاں۔ ہاجرہ نے اپنا خوف دل سے نکالا اور یوں کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان کی معراج تھی، یہ اللہ پر بھروسے کی وہ مثال تھی جسے سن کر آج بھی دل کانپ جاتے ہیں۔ ابراہیم کچھ دور گئے، پیچھے مڑے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے رب میں نے اپنے اہل کو تیری حرمت والے گھر کے پاس چھوڑا تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھل عطا فرما۔ دعا آسمان کی طرف بلند ہوئی اور رب کی رحمت اترنے کو تیار ہوئی۔ صفا اور مروہ، 1 ماہ کا سفر۔ وقت گزرتا گیا،
مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا۔ اسماعیل پیاس سے رونے لگے۔ ماں کا دل لرز جاتا ہے جب بچہ ہلکی سی تکلیف بھی محسوس کرے۔ یہاں تو پیاس، وادی کی دھوپ اور کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ہاجرہ بے چین ہو کر پہاڑی صفا کی طرف دوڑیں۔ اوپر چڑھ کر چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں۔ وہ مروہ کی طرف دوڑیں، پھر صفا، پھر مروہ، 7 مرتبہ۔ ایک ایک قدم میں توکل، ایک ایک سانس میں ایمان، ایک ایک نظر میں امید۔ یہ دوڑ کسی ناامیدی کی نہیں تھی، یہ اللہ پر مکمل بھروسے کی دوڑ تھی۔ آج حج اور عمرہ میں جو لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، وہ دراصل اسی ماں کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، اور وہ سعی قیامت تک باقی رہے گی۔ زمزم، اللہ کا معجزہ۔ ہاجرہ تلاش میں دوڑ رہی تھی، ادھر ننھے اسماعیل زمین پر لیٹے ہوئے تھے، اور اچانک ان کے قدموں کے پاس سے زمین پھٹنے لگی، پانی کے قطرے جھلملانے لگے، پھر ایک چشمہ پھوٹ پڑا، وہ چشمہ جس نے وادی کو زندگی دی اور دنیا کو رحمت دی۔ ہاجرہ نے گھبرا کر پانی کو ہاتھوں سے روکا اور کہا، زم زم، یعنی تھم جا، آہستہ بہ۔ یوں اس چشمے کا نام زمزم پڑ گیا۔ ہاجرہ نے اس سے پی کر خود کو سنبھالا، اسماعیل کو پلایا اور اللہ کی رحمت پر شکر ادا کیا۔ یہ وہ پانی ہے جسے آج بھی لاکھوں لوگ پیتے ہیں اور صحت و شفا پاتے ہیں۔ یہ چشمہ صرف پانی نہیں، یہ یقین کا انعام ہے۔ اسماعیل کا جوان ہونا اور ابراہیم کی واپسی۔ سال گزرتے گئے، اس علاقے میں قبیلہ جرہم آ کر آباد ہو گیا۔ اسماعیل بڑے ہوئے، شکار سیکھا، قوم کے مددگار بنے۔ ایک دن ابراہیم دوبارہ اس وادی میں آئے، باپ بیٹے کی ملاقات۔ سالوں بعد وہ منظر کتنا روپرور ہوگا۔ پھر اللہ نے ایک اور عظیم آزمائش کا دروازہ کھول دیا، قربانی کا خواب۔ ایک رات ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی خاطر قربان کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب حکم الہی ہوتا ہے۔ ابراہیم نے کئی راتیں اسی خواب میں گزاری، دل کانپ جاتا، آنکھیں نم ہو جاتی، لیکن حکم اللہ کا تھا۔ آخر کار وہ اسماعیل کے پاس آئے اور فرمایا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ اب تم بتاؤ، ذرا تصور کرو، بیٹا جوان ہے، باپ پیار کرنے والا ہے، اور حکم قربانی کا ہے۔ مگر اسماعیل کا جواب سنو، ابا جان، جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جواب زمین پر انسان نے دیا، مگر اس کی خوشبو آسمانوں تک پہنچی۔ مینا کی طرف سفر۔ ابراہیم اور اسماعیل سفر کرتے ہوئے مینا پہنچے۔ شیطان نے راستے میں روکنے کی کوشش کی، کہتا تھا، ابراہیم، تم اپنے بیٹے کو کیوں مار رہے ہو؟ یہ بیٹا تمہاری بڑھاپے کی خوشی ہے۔ مگر ابراہیم نے شیطان کو کنکریاں ماری اور بھگا دیا۔ اسی واقعے کی یاد میں آج حج میں رما جمرات کی جاتی ہے، وہ عظیم لمحہ۔ اب باپ بیٹے دونوں قربانی کی جگہ پہنچے۔ اسماعیل نے کہا، ابا جان، میرے ہاتھ باندھ دیجئے تاکہ میں تکلیف میں ہاتھ نہ ماروں۔ میری آنکھوں پر کپڑا باندھ دیجئے تاکہ اب کو تکلیف نہ ہو، اور میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجئے تاکہ اب کی محبت رکاوٹ نہ بنے۔ کیا دنیا میں ایسی فرمانبرداری کبھی دیکھی گئی؟ ابراہیم نے بیٹے کو لٹایا، چہرہ زمین کی طرف، آنکھوں پر پٹی، اور اپنے رب کے حکم کے سامنے دل مضبوط کیا۔ انہوں نے چھری چلائی، لیکن چھری نہیں چلی۔ اللہ نے فریاد کی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور اسماعیل کی جگہ آسمان سے ایک عظیم دمبا اتارا گیا۔ یہ تھی قربانی کی بنیاد۔
جو آج تک مسلمانوں کی عبادت ہے، کعبہ کی تعمیر۔ بعد میں اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا، میرے گھر کی بنیاد اٹھاؤ۔ وہ دونوں مل کر کعبہ کی دیواریں بناتے تھے۔ ابراہیم پتھر رکھتے، اسماعیل انہیں پکڑاتے اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یوں اللہ کا گھر کعبہ تعمیر ہوا۔ اس داستان کا پیغام۔ اے سننے وال، یہ داستان ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، کہ ماں کا صبر دنیا میں مثال بن جاتا ہے، کہ خوابوں کی تعبیر تب ملتی ہے جب دل اللہ کے سامنے جھک جائے، کہ قربانی صرف جان کی نہیں ہر چیز کی ہوتی ہے، کہ اللہ کا عشق آزمائشوں کے بغیر مکمل نہیں، کہ آزمائش جتنی بڑی ہو انعام اتنا بڑا ہوتا ہے، کہ صفا و مروہ کی سعی ہمیں ہاجرہ کے قدموں کی یاد دلاتی ہے، کہ زمزم تب پھوٹتا ہے جب بندہ سب راستے چھوڑ کر صرف اللہ کا دروازہ پکڑ لے۔ اور یاد رکھو، اللہ کسی کا صبر ضائع نہیں کرتا۔